اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ 15 جنوری 2016 کو بھارت کے سیکرٹری خارجہ یہ جے شنکر سبرامنیم جے شنکر یہ پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان اور ہندوستان دوبارہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. لیکن ایک چند دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد 1 اور 2 جنوری کی درمیانی شب 2016 کی درمیانی شب پٹھان کوٹ میں اٹیک ہو جاتا اور جو دہشت گرد ہیں وہ ہندوستانی جو ایئر فورس ہے اس کے سینٹر پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کو وہاں پہ 3 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اب جب وہ مارے جاتے ہیں تو الزام کس کے اوپر آتا ہے؟ پاکستان کے اوپر آتا ہے اور الزام جب آتا ہے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اچھا ویسے تاریخ میں ہماری جو انڈیا پاکستان کی جو تاریخ ہے نا بار بار ایسے مومنٹس آئے ہیں کہ ہم قریب ہو جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی ایسا مسہیپ کچھ نہ کچھ بیچ ضرور ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیریل ہو جاتے ہیں وہاں سے جی ہاں کہ ایک دوسرے کے قریب آتے آتے بہرحال ابھی اس معاملے میں ہوا یہ کہ یہ اعزاز چودھری ہیں انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس. ہمارے فورن سیکرٹری ہیں ہمارے کم فورن سیکرٹری ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو ان میں اعزاز چودھری بھی ایک ہے اور بڑی اچھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. پھر اعزاز چودھری صاحب نے لکھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ یہ جو معاملہ ہے وہ سلجھے اور جے شنکر جو ہیں وہ آئیں اور آتے ہوئے اعزاز یہ پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہے سلجھتا ہے ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی حکومت کو آپ کیا اس معاملے پہ 1 پیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ بہت پوائنٹڈ سوال کیا آپ نے کہ یہ دونوں 1 پیج پہ ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا. یہ بڑی کلوزڈ بات ہے. اس کی کوئی سمٹمز یا جسے کہتے ہیں نا فٹ سٹیپس یا جسے کہتے ہیں انڈیکس کوئی ہو تو وہ کوئی کافی واضح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اکانومی نہیں ہے ہماری دیکھیے نا تو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس کے اوپر اگر آپ مجھے کہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. آپ یہ کہیں نا کہ دونوں کے درمیان تعلقات کے لیے یہ بڑا ایونٹ نہیں ہے کہ ان کے جو بالکل یہ ایونٹ ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا ایونٹ بھی تو ہو چکا ہے. وہ ایونٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہندوستان گئے. 12 سال بعد پاکستانی وزیر خارجہ ہندوستان گئے تھے گوا میں لاسٹ ایئر. اور جب یہ تنظیم ہے SCO اس تنظیم کے پلیٹ فارم پہ ہی گئے تھے اور اس میں بھی ایک تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ کام یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہندوستان کے جو وزیر خارجہ یہ جے شنکر وہاں پہ الیکشنز بھی ہو رہے تھے تو انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وارم کہیں کہ ہاتھ ملانا سب کے سامنے وہ نہیں ملایا جسٹس ہوتے ہیں جسٹس چھوٹی جسٹس ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوا. ابھی بھی جے شنکر آ رہے ہیں ان اٹ سیلف ایک بڑی بات ہے. عام طور پہ لوگ ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں جی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ یہ اس سے بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا لیکن بریک تھرو تو نہیں ہوگا مگر ایک انوائرمنٹ جو بنتا ہے 2 ملکوں کے درمیان تعلقات تو وہ چھوٹے بٹس اینڈ پیسز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تعلقات دیکھیں نا 2015 میں بالکل ختم ہو گئے اور ابھی صورتحال یہ ہے. ابھی دونوں ملکوں میں جو تعلقات ہیں وہ اتنے آپ کے ڈپلومیٹکلی چھوٹی سطح پر ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی کہ پاکستان میں چارج ڈی افیئر ہیں خاتون چارج ڈی افیئر ہیں ہندوستان کی بڑی ٹیلنٹڈ لیڈی ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے یہاں پر لیکن ظاہر ایکٹیویٹی کم ہے. اسی طرح پاکستان کی چارج ڈی افیئر ہیں وہ بھی بڑے ٹیلنٹڈ ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے ہندوستان میں لیکن ہائی کمشنر نہیں ہے. تو جب ظاہر چارج ڈی افیئر ٹیلنٹڈ ڈپلومیٹ ہو بے شک لیکن جب اس کے پاس پاورز لمیٹڈ ہوں یا اسپیس لمیٹڈ ہو تو کام کم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک انوائرمنٹ ضرور بنے گا. یہ انوائرمنٹ بنانے میں ایک اہم رول ادا ہوگا لیکن آپ یہ کہیں کہ یہاں آج بڑی پیش رفت ہو جائے گی تو نہیں کیونکہ ہندوستان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ میں بائی لیٹرل نہیں کروں گا یعنی کہ 2 طرفہ مذاکرات ملاقاتیں لگی ہیں
اور تمام ممالک کے جھنڈے لگے ہیں جو ممالک یہاں اس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ پورا بڑا زبردست سیٹ اپ ان لوگوں نے لگایا ہے انفارمیشن منسٹری کا. اور یہ کافی سارے انفارمیشن ایک اہم موضوع اعزاز جو ہمارے داخلی اور خارجی معاملات میں بڑا اہمیت رکھتا ہے. وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک ریپ اپ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کچھ جن چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ہندوستان کو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا. جی دیکھیے جو سب سے اہم ملک یہاں پر آ رہا ہے وہ چین کے پرائم منسٹر لی جیانگ آ رہے ہیں. پھر رشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ولادیمیر میزائل وہ یہاں پر آ رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا اہم ایونٹ ہے. ایران کے جو اول نائب صدر ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ ان اٹ سیلف دیکھیں 8 ممالک کے سربراہان یہاں پر آ رہے ہیں. تو ان اٹ سیلف بڑا ہے یہ سارا ایونٹ. میں ساجد طارق سے کہوں گا کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کے آفیسرز ہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ مبشر ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا تھا، فاطمہ ہیں، باقی دوستوں کے نام مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری یہ ٹیم ہے جن کو پورا میں آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ ان کو اور ان کے جو پورا عملہ ہے جنہوں نے یہاں پر کام کیا ہے. اور آگے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہندوستان میں جو انتظامات تھے وہ بھی اچھے تھے، لیکن یہ ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے. تو ویل ڈن ٹو آل دیز گائز جو انہوں نے پاکستان کو پراؤڈ کیا ہے، اور آئی تھنک سو اس میں پاکستان کی عزت بڑھے گی. تو اب آگے وہ جو بات آپ کر رہی تھی پشتون جی اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس پر کیا بات چیت ہوئی. اچھا، اور سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں یہ ایسی بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیک ہیں یا جینوئن ہیں، کہ اس سے جو اسمگلنگ کا جو راستہ تھا، جو ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کا راستہ تھا، وہ افیکٹ ہوگا جہاں اس میں جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں. آپ بتائیے. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ پشتون جرگہ کے جو کی پوائنٹس ہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم ایک بڑا میگا ایونٹ ہے جو منظور پشتین نے یہ انیشیٹ کیا تھا، پشتون جرگہ. اور آپ کو پتہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ کو بین بھی کر دیا گیا خیبر پختونخوا میں، آلدو یہ ایکٹیو ہے لیکن مرکز نے اسے بین کر دیا. جو مطالبات ہیں ان کے کی 2-3 پوائنٹ بتاتے ہیں، لیکن اس کو ہم شنگھائی تعاون تنظیم کا جب میگا ایونٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. بڑی بات کیا ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارے پشتون اور پشتون گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، ساری جماعتوں نے سپورٹ کیا ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ٹریول کی بغیر ویزا کے 2010 کی، یہ اس کو 2010 کے اوپر لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی تمام جو سیکورٹی فورسز ہیں، طالبان ہیں، داعش ہیں، جنہوں نے بھی اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، یہ واپس چلے جائیں، نہیں تو ہم 1.5 ماہ کے بعد ہم خود ایکشن لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 2,40,000 جوان جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، جو اگر نہیں کریں گے تو بیسکلی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم یہ کروائیں گے بزور بازو. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم بجلی جو ہے ہم دے رہے ہیں پورے ملک کو، ہمیں بجلی فری دی جائے، اور یا لینا ہے تو 5 روپے پر یونٹ لیا جائے، نہیں اگر آپ کریں گے تو ہم پورے ملک کی بجلی کاٹیں گے. ان میں کافی کنٹروورسی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آئی بلیو انہوں نے اچھا اقدام کیا تھا کہ جب علی امین نے بلایا تھا اس سارے معاملے پر یہ گئے تھے ادھر. اور پھر علی امین نے ایک اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ، ہم ان کے پولیٹیکلی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے وی شوڈ اپریشیٹ. دیکھیں اچھا، اور علی امین وہاں پر گئے، علی امین وہاں پر گئے اور وہ ادھر بیٹھے. میرے خیال میں جو پشتونوں کے ساتھ، پشتون بھائیوں کے ساتھ جو وار اینڈ ٹیرر کے دوران جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اوور آل تو پاکستانی سارے ہی ہوئے ہیں، لیکن پشتون سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے کیونکہ وہ ڈور سٹیپ پہ تھے. تو میرے خیال میں ان کے مطالبات کے اوپر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کے جسم پر زخم نہیں آیا. تو میرے خیال میں یہ بات آگے ہوتی چلے گی. ابھی تو یہی ہے. نورین میرے خیال میں آپ سم اپ کریں اور فی الحال ہم خدا حافظ کرتے ہیں. دو ایجنڈا سے ہمارے پاس آج شنگھائی تعاون تنظیم اور پشتون جرگہ، جس پہ اعزاز سید نے آپ کو بریف کیا اور کافی اچھا بریف کیا، چھوٹے چھوٹے انٹرسٹنگ واقعات بھی سنائے، اور ہم نے آپ کو یہ پورا یہ سیٹ اپ بھی دکھایا، پورے ہالز بھی دکھائے، اور کس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے وہ بھی دکھایا.